سردیوں کے دن تھے، صبح 9 بجے کا وقت تھا۔ دھوپ نکلنے کی وجہ سے دھند چھٹ چکی تھی۔ دو دوست منظور اور طفیل اقبال ٹاؤن کے گندے نالے کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اچانک منظور کی نظر گندے نالے میں پڑی ہوئی ایک بوری پر پڑی۔ اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نے اپنے دوست طفیل کو بتایا۔ دونوں دوست گندے نالے کے قریب ہو کر دیکھنے لگے۔ یکدم طفیل کے منہ سے چیخ نکلی۔ منظر ہی کچھ خوفزدہ کر دینے والا تھا۔ بوری میں سے ایک نسوانی ہاتھ باہر لٹکا نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہاں رش لگ گیا۔ کسی شخص نے 15 پر کال کر دی۔ پولیس آئی اور بوری کو گندے نالے سے باہر نکالا۔ جیسے ہی بوری کو کھولا گیا، اس میں سے ایک نوجوان لڑکی کی لاش برآمد ہوئی۔ پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد لڑکی کی لاش ڈیڈ ہاؤس بھجوا دی۔ لاش کی تصاویر ارد گرد کے تھانوں میں بھجوا دی گئیں، لیکن ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود پولیس کو پتہ نہ چلا کہ اس لڑکی کو کس نے قتل کیا اور لاش بوری میں کیوں پھینکی گئی۔ ان دنوں میں پاکستان کے ایک معروف روزنامہ میں جرم و سزا ایڈیشن کا انچارج تھا۔ میں بھی اس کیس کی تفتیش میں لگ گیا۔ تھانے سے مجھے اس لڑکی کی لاش کی تصاویر ملی۔ لڑکی نے ماڈرن سٹائل کی پینٹ شرٹ، جوتے اور جیولری پہن رکھی تھی۔ ان سب چیزوں پر نیلا رنگ چھایا ہوا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مرنے والی لڑکی کو نیلے رنگ سے بہت زیادہ پیار تھا۔ اس کیس کی تفتیش انسپیکٹر اکرم کو سونپی گئی تھی۔ انسپیکٹر اکرم سے میری بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ اس نے بتایا کہ ابھی تک اس لڑکی کا قاتل پکڑا نہیں گیا۔ 10-12 روز گزرنے کے بعد انسپیکٹر اکرم ایک روز اپنے ایک دوست انسپیکٹر سے بات چیت کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک لڑکی نے اپنی بہن کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی ہے۔ انسپیکٹر اکرم نے اپنے دوست سے اس لڑکی کا فون نمبر لیا اور اسے فون کیا۔ اگلے ہی روز انسپیکٹر اکرم مقتولہ لڑکی کی تصاویر لے کر اس لڑکی کے گھر پہنچ گیا۔ جیسے ہی انسپیکٹر اکرم نے اس لڑکی کو مقتولہ لڑکی کی تصاویر دکھائیں تو وہ لڑکی چیخ چیخ کر رونے لگی اور اس نے کہا، یہ میری بہن نیلی ہے۔ مقتولہ کی بہن سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد انسپیکٹر اکرم جلد ہی اصل قاتل تک پہنچ گیا اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ ان دنوں متعلقہ تھانے کی ڈویژن کے ایس پی میرے دوست تھے۔ ایس پی کے کہنے پر انسپیکٹر اکرم نے فون کر کے مجھے تھانے بلا لیا۔ جب میں تھانے پہنچا تو انسپیکٹر اکرم نے بتایا کہ مقتولہ کی بہن اور جرمنی سے آیا ہوا اس کا کزن اس معاملے کو میڈیا سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ دونوں انٹرویو دینے کے لیے تیار نہیں تھے، جس کا انسپیکٹر اکرم نے یہ حل نکالا کہ مجھے CIA کا انسپیکٹر بنا کر ان سے ملوایا۔ جب میں ان سے ملا تو انسپیکٹر اکرم نے کہا، یہ ہیں CIA کے انسپیکٹر اعجاز بٹ، یہ اس کیس کی تفتیش کر کے رپورٹ ہیڈ آفس کو بھجوائیں گے۔ انسپیکٹر اکرم کے کمرے میں ان کی کرسی پر بٹھا دیا گیا اور کمرے میں مقتولہ کی بہن اور اس کا کزن جمی میرے سامنے بیٹھ گئے۔ مقتولہ کی بہن دراز قد اور نہایت خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے اس سے آغاز سے اب تک تمام تفصیلات پوچھی۔ وہ مجھے CIA کا انسپیکٹر سمجھ کر چھوٹی چھوٹی تفصیلات بھی بتاتی رہی۔ اس کے بعد میں نے ملزم کا بھی انٹرویو کیا۔ 3-4 گھنٹے کے انٹرویو کے بعد میرے سامنے نیلی کی جو کہانی آئی وہ ہمارے معاشرے میں نئی نسل میں پیدا ہونے والے نئے کلچر کا ایک بھیانک منظر پیش کر رہی تھی۔ میں آپ کو نیلی کی کہانی شروع سے سناتا ہوں۔ نیلی کے والد اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے۔ ان کی شادی کے بعد ان کے ہاں 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ سب سے بڑی بیٹی نیلی تھی، اس کے بعد نرگس اور نوشین تھی۔ چند سال قبل نیلی کے والد اور والدہ کو لاٹری سسٹم کے تحت امریکہ کی شہریت مل گئی تھی۔ ان دونوں نے سوچا کہ بچیاں نوجوان ہو رہی ہیں، ان کو امریکہ ساتھ لے گئے تو وہاں کے ماحول میں خراب ہو جائیں گے۔ وہ ان تینوں بچیوں کو پاکستان میں دادا اور دادی کے پاس چھوڑ کر امریکہ چلے گئے۔ وہ امریکہ سے ہر ماہ ان کا خرچہ بھجوا دیتے۔ 3 برس بعد نیلی کا دادا اچانک ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گیا۔ نیلی کے والدین جنازے کے لیے آئے اور پھر واپس چلے گئے۔ اب تینوں بہنیں دادی کے ساتھ رہنے لگیں۔ تینوں بہنوں کے پاس بڑا بنگلہ، گاڑیاں اور جیب خرچ وافر ہو گیا اور انہوں نے ماڈرن زندگی گزارنا شروع کر دی۔ تینوں بہنوں نے موبائل فون پر بوائے فرینڈ بنانا شروع کر دیے۔ وہ لڑکوں کے ساتھ ڈیٹ پر جاتی، ہلا گلا کرتی اور شام کو گھر واپس آ جاتی۔
نیلی کو اپنے نام کی وجہ سے نیلے رنگ سے بہت محبت تھی۔ وہ انگوٹھی میں نگینہ، کپڑے، جوتے، ہر چیز میں نیلا رنگ پسند کرتی تھی۔ نیلی کی چھوٹی بہنوں نے تو کئی بوائے فرینڈ بنائے اور چھوڑ دیے، لیکن نیلی ہلا گلا تو کرتی لیکن بوائے فرینڈ نہیں بناتی تھی۔ ایک روز نیلی کی بہن کے بوائے فرینڈ کے ساتھ آنے والے لڑکے جس کا نام یاسر تھا، اس کو نیلی بہت پسند آ گئی۔ اس نے نیلی کو اپنی گاڑی میں بٹھانے کی آفر کی، یوں وہ اسے اپنے ساتھ ڈیٹ پر لے گیا۔ اس کے بعد نیلی اور اس کا کئی ماہ تک افیئر چلتا رہا۔ ایک روز وہ جذبات میں بہت آگے تک نکل گئی۔ نیلی نے اس لڑکے کو شادی پر مجبور کیا۔ یاسر 9 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اس کے والد بیرون ملک ہوتے تھے۔ یاسر نے اپنی والدہ کو مجبور کیا کہ وہ نیلی کے گھر جا کر اس کا رشتہ مانگے۔ یاسر کی والدہ جب نیلی کا رشتہ لینے ان کے گھر گئی تو تینوں بہنوں کا رہن سہن دیکھ کر خاموشی سے واپس آ گئی اور انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد نیلی نے یاسر کو مجبور کیا۔ نیلی اور یاسر نے کورٹ میرج کر لی۔ یاسر کی والدہ کو اپنے اکلوتے بیٹے سے بہت محبت تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کی میرج کو تسلیم کر لیا اور ان دونوں کو گھر لے آئے۔ نیلی کچھ عرصہ تک اپنی ساس کے گھر میں رہی، لیکن اس کے بعد اس کا دل گھبرانے لگا اور اس نے کہا کہ مجھے علیحدہ گھر لے کر دو۔ یاسر نے نیلی کو الگ گھر لے کر دیا، جس کے بعد نیلی اس کے ساتھ الگ گھر میں رہنے لگی۔ الگ گھر میں رہنے کے دوران یاسر نیلی کی ہر بات مانتا رہا۔ یوں 7-8 ماہ گزر گئے۔ ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد نیلی اکیلے گھر میں رہ کر بور ہونے لگی اور اس نے ایک بار پھر دادی کے گھر جانا شروع کر دی۔ یاسر کو پتہ چلا تو اس نے منع کیا، لیکن نیلی باز نہ آئی۔ ان دونوں میں 1-2 بار اس بات پر جھگڑا بھی ہوا، لیکن بعد میں ان دونوں میں صلح بھی ہو جاتی۔ کچھ عرصہ بعد نیلی اور یاسر رات کے وقت گھر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک نیلی کو ایک فون آیا۔ تھوڑی دیر بعد نیلی اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی۔ اس نے نیلے رنگ کی پینٹ شرٹ پہنی اور ساتھ میچنگ جوتے بھی پہنے، اور اس نے یاسر کو کہا کہ وہ اپنی دادی کے گھر جانا چاہتی۔ یاسر نے کہا، اب تم نے دوبارہ سے دادی کے گھر جانے کی ضد کرنا کیوں شروع کر دی؟ نیلی غصے میں آ گئی اور چیخنے چلانے لگی کہ میں بور ہو گئی اس لائف سے، مجھے دادی کے گھر جانا ہے۔ دونوں میں تکرار بڑھتا رہا۔ نیلی کے شور سے ان کی چند ماہ کی بیٹی بھی ڈر کر رونے لگی۔ یاسر نے نیلی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروانا چاہا، لیکن نیلی بھی بفر گئی۔ یاسر نے زور سے نیلی کا سر دیوار کے ساتھ گر مارا اور 2-3 بار اس عمل کو دہرایا۔ نیلی کے سر کے عقبی حصے سے خون بہنے لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ یاسر اسے اسی حالت میں چھوڑ کر اپنی بیٹی کو اٹھا کر باہر نکلا۔ اس نے گھر کے باہر تالا لگایا اور گاڑی میں بیٹھ کر اپنی والدہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ یاسر جب اپنی والدہ کے گھر پہنچا تو اس کی والدہ نے کہا، بیٹا بہو کہاں ہے؟ یاسر نے کہا کہ وہ اپنی دادی کے گھر چلی گئی۔ یہ کہہ کر یاسر نے اپنی بیٹی اپنی والدہ کے حوالے کی اور خود اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ یاسر گزشتہ رات بھی سویا نہیں تھا، اس وجہ سے اسے جاتے ہی نیند آ گئی۔ اگلے روز اس کی دن 11 بجے آنکھ کھلی تو اس نے رات کا سارا واقعہ اپنی والدہ کو بتایا۔ یاسر کی والدہ گھبرا گئی۔ اس نے اپنے بڑے داماد کو یاسر کے ساتھ بھیجا۔ جب وہ یاسر کے گھر پہنچے تو نیلی اسی حالت میں زمین پر پڑی تھی۔ خون زیادہ بہنے کی وجہ سے نیلی مر چکی تھی۔ یاسر کے بہنوئی نے بتایا کہ چوٹ تو معمولی ہے، لیکن خون زیادہ بہنے کی وجہ سے نیلی کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اگر نیلی کو رات کو ہی ہسپتال لے جایا جاتا تو ہو سکتا ہے وہ بچ جاتی۔ یاسر کے بہنوئی نے فون پر اس کی والدہ کو اطلاع دی تو ان کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ یاسر کی والدہ رونے لگی اور اس نے اپنے دماغ سے کہا، خدا کے لیے میرے بیٹے کو بچا لو۔ یاسر کے بہنوئی نے 2 بوریاں منگوائی اور اس میں نیلی کی لاش ڈال کر رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ سردیوں کے دن تھے۔ رات 1 بجے ہر طرف دھند تھی۔ وہ گاڑی میں لاش ڈال کر اقبال ٹاؤن کے گندے نالے کی طرف گئے اور لاش کو پھینک کر گھر واپس چلے گئے۔ اگلے روز نیلی کی بہن نے فون کیا تو یاسر نے کہا، وہ تو کل مجھے دادی کے گھر کا کہہ کر صبح ہی چلی گئی تھی۔ نیلی کی بہن نوشین نے 24 گھنٹے تک
پتہ نہ چلنے کے بعد تھانے میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی۔ اس دوران یاسر بھی فون کر کے نیلی کی بہن کو یہی کہتا رہا کہ وہ نیلی کو تلاش کر رہا ہے۔ دوسری طرف یاسر کے بہنوئی نے اسے بیرون ملک فرار کرانے کے لیے اس کے پاسپورٹ اور ویزے کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ ٹریول ایجنٹ نے 2 ہفتے میں تمام انتظامات مکمل کرنے کی حامی بھر لی اور رقم وصول کر لی۔ جس روز یاسر نے بیرون ملک فرار ہونا تھا، انسپکٹر اکرم نے چھاپہ مار کر اسے گرفتار کر لیا اور اس کے بہنوئی کو بھی لاش چھپانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ یاسر کی والدہ نے انسپکٹر اکرم کو لاکھوں روپے رشوت دینے کی بھی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ یاسر اور اس کے بہنوئی کو جیل بھیج دیا گیا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ نیلی کی کہانی یہاں ختم ہو گئی، لیکن نیلی کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس کیس کے 3 سال بعد ایک روز میری ملاقات انسپکٹر اکرم سے ہوئی تو میرے سوال کرنے پر اس نے اس مقدمہ کے دلچسپ انجام کے بارے میں مجھے بتایا۔ میں آپ اکرم کی زبانی ہی اس کیس میں آنے والے ٹوسٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انسپکٹر اکرم نے بتایا، ایک روز میں کسی مقدمے کے سلسلے میں عدالت کے برآمدے میں کھڑا تھا۔ ساتھ والی کورٹ سے ملزم یاسر حاضر ہو کی آواز بلند ہوئی۔ یاسر کا نام سنتے ہی مجھے سارا مقدمہ یاد آ گیا۔ جب میں نے پولیس اہلکاروں کی حراست میں آنے والے ملزم کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ یاسر نہیں تھا بلکہ اس کا ہم عمر کوئی اور لڑکا تھا۔ میں نے اس کے سامنے جا کر پوچھا، مجھے پہچانتے ہو؟ اس لڑکے نے فوراً میری وردی پر لگے ٹیگ سے میرا نام پڑھا اور بتا دیا۔ میں نے گرجدار آواز میں کہا، میں وہی انسپکٹر ہوں جس نے یاسر کو گرفتار کیا تھا۔ میری بات سنتے ہی وہ لڑکا گھبرا گیا۔ اس کی حالت دیدنی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ دولت کی چمک نے اپنا کام کر دکھایا ہے۔ میں نے مقدمے کی تفصیلات حاصل کی۔ چند دن بعد عدالت کی طرف سے مجھے ملزم کی شناخت وغیرہ کے لیے کورٹ میں حاضر ہونے کا نوٹس ملا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ پیشی والے روز جب میں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوا تو ملزم کے وکیل نے جج سے کہا، ٹریفک کے رش کی وجہ سے ملزم کو عدالت پہنچنے میں وقت لگے گا۔ میں نے جج صاحب سے کہا، آپ وکیل صاحب کو انتظار کے لیے وقت دے دیں۔ 2 گھنٹے بعد میں دوبارہ عدالت میں پیش ہو گیا لیکن ملزم اس وقت بھی نہیں پہنچا تھا۔ میں نے جج صاحب کو مخاطب کر کے کہا، جناب علی، ملزم کو آپ جتنی بار مرضی مزید وقت دے، آج وہ عدالت میں نہیں آئے گا۔ میری بات سن کر جج صاحب کچھ حیران اور کچھ پریشان سے ہو کر کہنے لگے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، محترم جج صاحب، جو لڑکا اس مقدمہ کے تحت 1 سال تک جیل میں رہا اور اب مقدمے کی سماعت شروع ہونے کے بعد 8 ماہ سے آپ کی عدالت میں پیش ہو رہا ہے، وہ اصل ملزم یاسر نہیں ہے۔ میری بات سن کر کمرہ عدالت میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر تک حیران رہنے کے بعد جج صاحب نے کہا، کیا آپ کو یقین ہے کہ ملزم کی جگہ کوئی دوسرا لڑکا پولیس، وکلا اور عدالت کو دھوکہ دے رہا ہے؟ میں تھوڑی دیر خاموش رہا اور مقدمے کی سماعت کے لیے آنے والے افراد کے چہروں کے بدلتے ہوئے رنگوں کو دیکھنے لگا۔ میں نے جج صاحب کی طرف چہرہ کر کے ادب سے کہا، جناب، جب میں نے یاسر کو گرفتار کیا تھا اس وقت اس کے بیرون ملک جانے کے تمام انتظام مکمل تھے۔ میں نے چلان مکمل کر کے اسے جیل بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد میرا وہاں سے تبادلہ ہو گیا۔ شاید میرے جانے کے بعد ملی بھگت سے ملزم کی جگہ کرائے کا ملزم جیل بھجوا دیا گیا اور یاسر کو کسی ایسے ملک میں بھیج دیا گیا جہاں ہمارے ملک کا قانون اسے اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا تھا۔ میرا بیان سن کر کافی دیر تک جج صاحب خاموشی سے اپنے سامنے رکھے ہوئے کاغذات کو ٹٹولتے ہوئے اپنے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو چھپانے کی کوشش کرتے رہے۔ ملزم کا وکیل اور اس کے چند رشتہ دار بھی مجھے متفکر نظر آئے۔ کمرہ عدالت میں چہم گوئیاں ہونے لگیں تو جج صاحب نے سب کو خاموش کرانے کے بعد مجھے مخاطب کر کے کہا، عدالت آپ کو اگلی پیشی پر ملزم کی شناخت کرنے کے لیے پھر بلائے گی، اور پھر مقدمے کی سماعت ملتوی کر دی۔ پھر اگلی سماعت پر آپ کو عدالت میں بلایا گیا؟ میں نے سوال کیا تو انسپکٹر اکرم مسکراتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر میرے قریب ہو کر اس نے کہا، جج صاحب، مجھے کیسے بلاتے؟ اگر میں اگلی پیشی پر نقلی ملزم کے بارے میں تمام باتیں ریکارڈ پر لے آتا تو ایک پنڈورا باکس کھل جاتا۔ پولیس، جیل انتظامیہ، پراسیکیوٹرز پر الزامات کی بارش شروع ہو جاتی، اور پھر جج صاحب کے بارے میں بھی تو سوالات کھڑے ہو جاتے کہ وہ 8 ماہ تک نقلی ملزم کا ٹرائل کیسے کرتے رہے۔
اس کا واحد حل یہی تھا کہ اس مقدمے کی سماعت سے مجھے دور رکھا جائے، اور یوں اس مقدمے کی سماعت کے دوران پھر مجھے کبھی نہیں بلایا گیا۔ جب مجھے انسپکٹر اکرم یہ باتیں بتا رہا تھا، اس وقت اذان مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ نیلا آسمان سرمئی ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک تارا ٹوٹا اور ایک نیلی سی لکیر دکھائی دی، پھر اندھیرے کی چادر نے نیلے رنگ کو اپنے اندر جذب کر لیا۔